السلام علیکم میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تو وہاں آپ کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ ان کا نام تھا سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا یہی خیال ہوتا تھا کہ میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرا بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرا بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ یہ سن کر سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، ہم آپ کے بھائی کے ساتھ مقابلہ کر بھی نہیں رہے، ہم اپنے آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر جھومتی اور پھر وہ لوریاں دیتی اور کہتی اے ہمارے رب، میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں موجود بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھومنے لگ جاتی۔ میرے دوستو، پھر وہ زمانہ آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جوان ہو گئیں۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، چلتے چلتے وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن کر کہنے لگیں اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس پر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تم رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم مجھے نہیں جانتے، وہ میرا بھائی ہے۔ قبیلے کے سردار سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام پہرے پر موجود تھے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، جس پر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ اس پر صحابہ کی تلواریں جھک گئیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے میرے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو تو اس طرح اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں لوٹاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے کے وقت خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ،
آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے، میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشاورت کیوں نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ تو میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے یہ عمل کر کے دکھایا کہ بہنوں کا کیا مقام ہے۔ جب بہنیں دروازے تک آ جائیں تو انہیں خالی لوٹایا نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، میرے سننے والوں، آپ لوگوں کی اگر بہنیں ہیں تو اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، اور جب وہ آپ سے کوئی چیز مانگیں یا فریاد کریں تو انہیں وہ لازمی دیں، اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔